ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ معزز سامعین کرام، اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے حق تلفی سے بچا جا سکتا ہے اور اپنے مومن بھائیوں کا بلکہ ہر انسان کا خیال کس طرح سے رکھا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی غریب کی ایک انگلی کے برابر بھی جگہ پر قبضہ کیا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آج ہم کتنے لوگوں کی حق تلفیاں کر جاتے ہیں۔ ایک خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ ابن عبد الرحمن، وہ ایک محل بنانا چاہتے تھے اور محل کے راستے میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی بھی آتی تھی۔ گزرا گئے اور کہا کہ بڑھیا یہ جھونپڑی والی جگہ ہمیں فروخت کر دیں، اس کے عوض ہم سے قیمت لے لیں۔ بڑھیا مانی نہیں۔ تو ہوا کیا، بادشاہ کا حکم تھا، وہ جھونپڑی ڈھا دی گئی اور اس پر محل بنا۔ وہ بڑھیا وقت کے قاضی کے پاس گئی اور کہا کہ قاضی صاحب مجھے انصاف چاہیے۔ قاضی نے کہا کہ تمہیں انصاف مل جائے گا، کچھ دن صبر کر لو۔ کچھ دن گزرے، بادشاہ اپنے محل میں ٹہل رہا تھا۔ قاضی اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے ایک مٹی کی بوری چاہیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس باغ سے بھر لوں۔ بادشاہ نے اجازت دی اور جب قاضی نے بوری بھر لی تو اٹھانے لگا، اٹھائی نہ گئی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت ذرا زحمت فرمائیے، تھوڑا سا ہاتھ لگا دے تاکہ یہ میں بوری اٹھا لوں۔ بادشاہ نے جب ہاتھ لگایا، بادشاہ سے بھی نہیں اٹھائی گئی۔ اب قاضی نے کہا کہ لوہا گرم ہے، یہاں پر چوٹ لگنی چاہیے۔ قاضی نے کہا کہ بادشاہ سلامت آج آپ سے یہ 40 کلو کی بوری نہیں اٹھائی جا رہی، کل قیامت کے دن آپ 7 زمینوں کا توق کیسے برداشت کریں گے؟ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت آپ کے اس محل میں اس بڑھیا کی جھونپڑی بھی آتی تھی جو بیوہ تھی، اس کی جھونپڑی پر قبضہ کر کے آپ کا محل بنایا گیا۔ بادشاہ سلامت بڑا نادم ہوا اور اس نے وہ سارا محل اس بڑھیا کو دے دیا۔ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی حق تلفی اگر ہو جائے تو اس پر نادم ہو کے ان کا حق ان کو واپس کر دیا جائے۔ آج ہم کتنے لوگوں کا حق مار دیتے ہیں اور ہمارے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی۔ ایک شخص تھے اللہ والے، ان کے پاس کھوٹے سکے لوگ دے کر ان سے صحیح سامان لے جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سکے کھوٹے ہیں اور آپ اس پر صحیح سامان دے دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح میں لوگوں کے کھوٹے سکے لے کر راضی ہو جاتا ہوں، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ بھی میرے کھوٹے عملوں پر راضی ہو جائے۔ تو ہمیں ہر اس عمل سے بچنا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ وہ صرف مسلمان نہیں ہونا چاہیے، وہ اگر کوئی شخص بھی ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی حق تلفی کی، اگر وہ کوئی غیر مسلم بھی ہو تو اس کا وکیل میں بنوں گا۔ اب بتائیں، جس کے وکیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن جائیں تو وہ مقدمہ ہار سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو ہمیں لوگوں کی حق تلفی سے بچنا ہے، ہمیں ہر ایک شخص کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، بلکہ ہمیں غیر مسلم کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھنا ہے کہ وہ آپ کے رویے کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔